بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل رات مذاکرات کا دوسرا دور ہوا اور اب منگل کو مذاکرات کا تیسرا اور انتہائی اہم فیصلہ کن دور ہونا ہے، لیکن اس سب کے اندر عمران خان کے لیے اب بہت سی لینڈ مائنز بچھائی گئی ہیں، بارودی سرنگیں ہیں، اور عمران خان کے لیے کچھ وارننگز ہیں، کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ اس پوری کی پوری سچویشن میں، اس پورے کے پورے سینیریو میں بہت سے کویسچنز کو ریز کرتی ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی اس معاملے میں ایک نیا کٹا کھول دیا ہے، ایک گرم دیگچا اونڈیلا ہے، اور مذاکرات کی آڑ میں ایک نیا کام اور ایک نیا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ پرویز الہی کی گرفتاری اور چھاپوں کا بھی آپ کو پتہ ہے، میں اس پر آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ جبکہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ایک ایسی بات ہوئی ہے جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس حوالے سے عمران ریاض نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کے معاملے پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو دوسرا دور ہوا پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی میں، اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وفاقی حکومت نے الٹیمیٹلی یہ آفر دی ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی کمیٹی نے مذاکرات میں موقف اپنایا کہ معاشی صورتحال کے باعث بجٹ پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تحریک انصاف نے حکومتی تجاویز پر مشاورت کا وقت مانگا اور کہا کہ بجٹ پیش کرنا ضروری ہے تو مئی میں بھی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک ساتھ مذاکرات کے لیے آئینی ترامیم بھی ضروری ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومتی کمیٹی نے کہا کہ اتفاق رائے ہو گیا تو قانونی اور آئینی رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی، مطلب پی ٹی آئی واپس اسمبلی میں آ جائے گی اور اس کے بعد آئینی ترامیم کر کے جتنی رکاوٹیں آئین اور قانون میں موجود ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کا اس وقت جو رویہ ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی مذاکرات آگے بڑھانے پر رضامند ہے، اور آئندہ اجلاس میں بریک تھرو اور معاہدے کے ضامن کے معاملات پر بھی غور کا امکان ہے۔ ظاہر ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، معاہدے کی گارنٹی کون کرے گا، اور اس معاہدے کے حوالے سے اگر کوئی بہت بڑا معاہدہ ہو جاتا ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی پولیٹیکل سولوشن اس کے اندر نکال لیا جاتا ہے تو وہ معاہدہ کس طرز پر ہوگا، اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے، گارنٹر کون ہوگا، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جولائی میں انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، جس پر حکومت نے جون میں بجٹ پیش کرنے کا بہانہ بنایا، اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات منگل تک ملتوی کیے گئے۔ حکومت نے ستمبر میں انتخابات کروانے کی تجویز دی ہے، جس پر پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم خان صاحب سے پوچھ لیں گے، لیکن خان صاحب اس سارے معاملے کے اندر کوئی زیادہ لچک نہیں دکھائیں گے کیونکہ یہ گیمر لوگ ہیں، یہ گیم بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے لکھا ہے کہ مذاکراتی کمیٹیاں اگر کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں تو پھر ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا۔ مطلب یہ سب کو ایک میسج ہے کہ اگر یہ ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ضروری ہوگا۔ مذاکراتی ٹیم جو کچھ منگل کو فائنل کرے گی اس کی حتمی منظوری اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے لینا ضروری ہوگی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے 2 اسمبلیاں توڑ کر حماقت کی ہے۔ صوبائی اسمبلیاں 13 اگست کو اپنی مدت پوری کر رہی ہیں، اگست میں نگران حکومتیں آتی ہیں تو الیکشن اکتوبر میں بنتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر سکتے۔ سندھ میں کلیئرلی پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی ان مذاکرات کا حصہ بھی ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے منصور علی خان کے پروگرام میں ایک بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بات بڑی اہم کی ہے کیونکہ اس سے مذاکرات کی لیجٹمیسی پر مذاکراتی ٹیم جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اس پر بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی آؤٹ ہو گئے ہیں، مطلب بعد میں کوئی لچ ڈالنے کی ضرورت ہو تو یہی مولوی شور کر دے کہ میں ان مذاکرات میں نہیں ہوں۔ اس وقت اس ساری پولیٹیکل سچویشن میں یہ واحد شخص ہیں جو بطور پولیٹیکل سٹیک ہولڈر مذاکرات کی میز پر نہیں ہیں۔ البتہ سیاست نام ہی اسی کا ہے، اگر آپ نے مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھنا تو آپ نے سڑکوں پر فیصلہ کرنا ہے۔ اور مولوی صاحب جو ہیں وہ کافی سیانے ہیں اور وہ خود ان باتوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ آصف نے
بھی اس میں ایک منطق دی ہے اور یہ نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ کل کو اگر یہ معاہدے سے انحراف کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مریم نواز گروپ ایکٹیو ہو سکتا ہے اور مریم نواز گروپ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، ایسی تیسی ہوگی۔ خواجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اور ہمارے زیادہ تر لوگ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جو اپنی زبان پر قائم رہیں۔ یہ بہت بڑے منافق ہیں، ادھر بات کرتے ہیں ادھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، جو ہے ویسے ہی چلے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں، شہباز شریف کی کابینہ کا انتہائی اہم ترین یہ ممبر ہے، کوئی عام شخص تو یہ ہے نہیں۔ بلکہ خواجہ آصف کی گفتگو جو منصور علی خان کے ساتھ ہے 40 سیکنڈ کی، یہ گفتگو آپ سنیں اور آپ اندازہ کریں کہ کل کو گیم ڈالنے کا مارجن کس طرح سے کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ ہمارے جو میجورٹی تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ پروسیس شروع کیا جائے، لیکن ڈسینٹنگ وائسز جو تھی وہ موجود تھی، جو ہماری پوزیشن ہے اس میں موجود تھی۔ میں خود جو ہے مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں اور میں نے میٹنگس میں جو ہے اس کو آن ریکارڈ جو ہے اپنا اوپینین جو ہے لایا کہ یہ بالکل مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہی ایک اوپینین تھا کہ ان لوگوں سے یہ اتنے بددیانت ہیں، ان سے مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذاکرات کیے جاتے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی مذاکرات کیے ہیں، پچھلے 30-35 سال میں، اس سے پہلے بھی پاکستان کی سیاست میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور بعض مذاکرات کا بڑا ٹریجک اینڈ نکلا 1977 والا بھی ہے 1969۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے ان کی تھوڑی سی گفتگو سن لی، یہاں سے بھی آپ اندازہ کر لیں۔ ویسے اب یہاں پر مذاکرات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ رہی ہے اور علی امین گنڈا پور جس طرح سے پورے پاکستان کی یاترا کر رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہے، اور پورے پاکستان کے اندر انہیں گھمایا جا رہا ہے، وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اور ان مذاکرات کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، کل پرویز الہی کے گھر پر چھاپا بھی مارا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، خواتین کو ہراساں کیا گیا، یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ کون ہے جو ان گرفتاریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مذاکرات میں ایک سوال پوچھا گیا کہ علی امین گنڈا پور کو بھی تو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اور کون ناراض ہو جائے تو اس کے کہنے پر یہ پورے پاکستان کی یاترا کروائی جاتی ہے، یہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے۔ تو اس سب کے اندر علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مذاکراتی ٹیم ہے پی ڈی ایم کی، ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ مطلب حکومتی ارکان نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ عمران خان کو جا کر بتا دو کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، آپ کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ مطلب انہوں نے اپنا دامن جھاڑ دیا کہ ہم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کل کو سیاستدان اس نقطے پر یونائٹ ہو جائیں کہ پھر وہ کون ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں ان لوگوں کو وکٹمائز کرتا تھا اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم نہیں ہیں، اور آج کل پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ غیر جمہوری رویے ہیں، یہ غیر جمہوری طاقتیں ہیں جو خاموشی کے ساتھ اپنا رول پلے کرتی ہیں، جو اس وقت ڈائریکٹ عمران خان کے مد مقابل آ چکی ہیں، اور ان کا ڈائریکٹ مقابلہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب یہ ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، عزت کے دائرے میں رہ کے، احترام کے دائرے میں رہ کے ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو سکتی ہے، اور بات سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے اور یہ مذاکرات کی اندرونی کہانی ہے، اور ان مذاکرات سے بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، بہت سی چیزیں جو ادھر ادھر لوگوں کو لگ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تو بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سے نکلے گا۔ اب بات نکلی ہے تو بہت دور تلک جائے گی، بلکہ بہت ہی دور تلک جائے گی، اور وہ لوگ جو 75 سالوں سے پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ سیاستدانوں کی ڈوریاں ہلاتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان غیر جمہوری طاقتوں کو بیرکس میں واپس بھیجنا ہے، اور اگر یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ بھیج سکتی ہیں، اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ ڈیسائسو موومنٹ ہے اگر یہ مذاکراتی ٹیم میں موجود ساری پی ڈی ایم اور دیگر جماعتیں جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ اس بات پر اجماع کر لیں کہ ہم نے ان غیر سیاسی طاقتوں کو جو ہے وہ بیرکس میں واپس بھیجنا ہے، ان کو آئین کے تحت کرنا ہے، اور آئین کے تحت جو ان کا کام ہے
یہ وہی کریں اور سیاست کے اندر مزید مداخلت نہ کریں۔ اگر یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔